نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم صیغے بنانا سیکھیں گے۔ تو فعل ماضی سے ہم ابتدا کریں گے، تو اس سے پہلے کچھ چیزیں سیکھنی ضروری ہیں، سمجھنی ضروری ہیں، تاکہ پھر ہمیں صیغے بناتے ہوئے مسئلہ نہ ہو، ہم بہتر سمجھ سکیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وزن، تو جو صرف کے ماہرین نے انہوں نے حرف اصلی اور زائد، مجرد اور مزید فی، ثلاثی، رباعی اور خماسی کلمات کی شناخت کے لیے قاعدہ یعنی وزن ایجاد کیا ہوا ہے کہ جی ہر ثلاثی ہے یا رباعی ہے، خماسی ہے یا حرف اصلی ہے یا زائد ہے، اس کا ایک خاص وزن ہے۔ تو اس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ جی اس خاص قبیلے سے اس کا تعلق ہے اس وزن کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ جیسے انہوں نے مثال دے دی مضروب ان کی کہ یہ وزن پہ ہے، مفعول ان کے وزن پہ ہے۔ تو مضروب جو ہے نا، اس کو آپ کہیں گے یہ موزون ہے، اور مفعول ان کو کہیں گے یہ میزان ہے۔ دوسری بات جو ہے نا وہ ضمیر مرفوع متصل کی، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسم کی دو قسمیں، ایک اس میں ظاہر ہوتا ہے اور دوسرا اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ تو اس میں ظاہر میں ہم نے کہا تھا کہ کسی شے یا ذات پر صراحتاً دلالت کرتا ہے، جبکہ جو اس میں ضمیر ہوتا ہے یہ کنایتاً دلالت کرتا ہے، وہ متکلم کی صورت میں ہو، مخاطب کی صورت میں ہو یا غائب کی صورت میں۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ضمیر کی قسمیں وہ دو ہیں، وہ متصل اور منفصل ہیں۔ اور متصل کا ہم نے کہا کہ یہ دو ہوتی ہیں، بارز اور مستتر ہوتی ہیں، اور بارز میں ہم نے کہا تھا کہ مرفوع متصل اور منصوب متصل اور مجرور متصل ہوتی ہیں۔ تو مرفوع متصل جو ہے نا یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ہم جب صیغے بنا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمیشہ فاعل بنتی ہیں، جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہیں یہ ہمیشہ فاعل بنتی ہیں اور فعل ماضی معروف یا مجہول کے ساتھ آتی ہیں۔ تو کہتا ہے یہ اس کے لیے جو ہم نے ضمیر مرفوع متصل ہیں وہ تثنیہ کے لیے الف ہے، اور جمع کے لیے واو ہے، اور جمع جو مونث کا ہے اس کے لیے نون نسوہ ہوتا ہے، اور مخاطب کے مذکر مخاطب کے لیے تا، واحد کے لیے اور تثنیہ کے لیے تما، اور جمع کے لیے تم، جبکہ مونث جو مخاطب ہوتا ہے واحد کے لیے تی، اور تثنیہ کے لیے تما، اور جمع کے لیے تنا، جبکہ متکلم جو واحد ہوتا ہے اس کے لیے تو، اور جمع متکلم کے لیے نا ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو صیغے بناتے ہیں اس کو آپ گردان کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک صرف کبیر اور صرف صغیر۔ کہتے ہیں ہر فعل کا تعلق فاعل کے ساتھ ہوتا ہے، اور فاعل کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کبھی یہ واحد تثنیہ، اور کبھی جمع ہوتا ہے، اور کبھی یہ مذکر اور مونث ہوتا ہے، اور کبھی جو کیا ہوتا ہے غائب ہوتا ہے یا حاضر ہوتا ہے یا متکلم ہوتا ہے۔ تو اس طرح فاعل کے بدلنے سے صیغہ بدلتا رہتا ہے، اور اس کی کل تو 18 صورتیں دیکھنے میں تو بنتی ہیں، جس طرح 3 مذکر غائب کی بن جائیں، 3 مونث غائب کی، 3 مذکر مخاطب کی، 3 مونث مخاطب کی، 3 مذکر متکلم کی، اور 3 مونث متکلم کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو مذکر متکلم ہوتے ہیں نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ متکلم کے 6 صیغوں کے بجائے صرف 2 صیغے ہم استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ واحد مذکر اور مونث متکلم کے لیے صرف ایک صیغہ واحد متکلم آتا ہے، وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مونث کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک ہی واحد متکلم کا صیغہ، جبکہ تثنیہ اور جمع مذکر اور مونث متکلم کے لیے صرف جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ہر فعل کے 14 صیغے بن جاتے ہیں۔ ان تمام صیغوں کو ملا کر پڑھنے کو گردان کہتے ہیں یا صرف صغیر کہتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس سے آپ ضمیر مرفوع متصل جو ہے نا وہ اس کے ساتھ لگاتے ہیں، اس خاص وزن کے ساتھ، تو پھر آپ کر لیتے ہیں۔ تو آج ہم کیونکہ ماضی پڑھنا ہے تو ماضی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ماضی معروف ہوتا ہے، دوسرا ماضی مجہول ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، فاعل کی طرف نسبت ہو تو یہ ماضی معروف ہے، اور مفعول کی طرف نسبت ہو تو ماضی مجہول ہے۔ تو ماضی معروف کے ہم نے جو اوزان ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، فعلا، فعیلا اور فعولا، یعنی عین کلمے پہ کبھی فتح آتا ہے اور کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ آ جاتا ہے۔ تو یہ 3 اوزان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ضمیر مرفوع متصل لگے گی۔ تو مرفوع متصل جب لگتی ہے تو پھر ان کی گردان بن جاتی ہے ہر جو ہم نے وزن پڑھا ہے۔ تو آگے ہم چل کے یہ پڑھیں گے کہ کیسے جو ہے نا ہم نے کبھی فاعلہ اور کبھی فعلا اور کبھی فعولا کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل لگائیں گے تو گردان بنتی چلی جائے گی۔ اب دیکھیں یہ فعلا ہے، تو فعلا کے ساتھ آپ نے یہ خود واحد ہوتا ہے فعلا، تو اس کے ساتھ آپ نے تثنیہ کی جب ضمیر لگائی الف تو یہ بن گیا فعلا، اور جب اس کے ساتھ جمع کی آپ نے مرفوع متصل ضمیر لگائی تو بن گیا فعلو۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا یہ غائب کا صیغہ ہے اس میں۔ تو غائب میں آپ نے دیکھا کہ اگر آپ نے فعلا اور فعلو بن گیا ضمیر مرفوع متصل لگائی، اگر یہ فاعلا کریں یا تو اس کے ساتھ فاعلا اور فاعلو ہو جائے گا، اور فاعلا کریں گے تو فاعلا اور فاعلو بن جائے گا۔ تو
تو آپ نے بنیادی طور پر ضمیر مرفوع متصل لگانی ہوتی ہے، تو یہ بن جاتا ہے۔ پھر ہم اس کے بعد اگلی جو پڑھیں گے وہ مونس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ یہ تو پچھلی یہ تو ہم نے پڑھ لی مذکر غائب کے حوالے سے، تو مونس کے حوالے سے یہ کرنا پڑتا ہے کہ فعالہ وزن تو ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے جب مونس کے لیے کرنا ہے تو تانیث لگانی ہے آپ نے، تو یہ بن جاتا ہے فعالت۔ تو اس کے ساتھ پھر آپ نے جب تثنیہ کی ضمیر لگائی تو یہ فعالتا، اور اس کے ساتھ آپ نے جمع مونس کی جو نون نسوہ لگاتے ہیں تو پھر بن جاتا ہے فعال نا۔ تو اسی طرح فعیلت آ گیا، تو اس کے ساتھ آپ نے تثنیہ کی ضمیر الف لگائی تو یہ فعیلتا، اور نون نسوہ لگایا تو فعیل نا۔ پھر فعولت کے ساتھ جب آپ نے تثنیہ کی ضمیر لائی تو فعولتا، اور اس کے ساتھ نون نسوہ جمع مونس لگایا تو فعول نا ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس غائب کی جو تینوں بن جاتی ہیں تو وہ ہم نے بیان کی۔ پھر ہم آپ پڑھیں اب دوسری اب ہمارے پاس آتی ہے مونس، اگر مخاطب کے لیے ہم کریں تو ہم نے کہا کہ اس کی ذریعے جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے وہ تین ہے، وہ واحد کے لیے تی ہے، اور تثنیہ کے لیے تما ہے، اور جمع کے لیے تن ہے۔ تو آپ نے اسی طرح اس کا جو اوزان ہے ماضی کے فعالہ کے ساتھ اگر ہم کرتے ہیں تو اگر آپ واحد کی ضمیر لگاتے ہیں تی تو فعال تی، اور تثنیہ کی لگاتے ہیں فعال تما، اور جمع مونس کی جو ضمیر لگائیں گے تو فعال تنا، اور اس طرح فعیلہ کے ساتھ اگر ہم مخاطب کی جو مونس کی ضمیر لگاتے ہیں تو فعیل تی، پھر تثنیہ فعیل تما، اور جمع کے لیے فعیل تنا۔ تو اور اگر فعولہ کے ساتھ کرتے ہیں تو فعول تی، فعول تما، اور فعول تنا۔ تو بنیادی طور پر آپ نے ہر جو اوزان جس وزن کی آپ نے گردان کرنی ہے، صیغہ بنانا ہے، تو اس کے ساتھ اس کی ضمیر مرفوع متصل لگا دیں گے۔ پھر آپ کے پاس جمع مخاطب کی مذکر کی جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہیں وہ تا واحد کے لیے اور تثنیہ کے لیے تما ہوتی ہے، اور جمع کے لیے تم ہوتی ہے۔ تو آپ اس کے ساتھ اسی طرح جس وزن کی آپ سے بنانا چاہتے ہیں، تو سے ہم فعالہ کی بنانا چاہتے ہیں تو فعال تا ہو گیا، اور فعال تما اور فعال تم ہو گیا۔ اگر ہم فعیلہ کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں اس وزن کے ساتھ تو فعیل تا، فعیل تما، فعیل تم، اور اگر آپ جمع کے ساتھ جو تیسرا وزن ہے فعولہ، تو فعولہ کے ساتھ بناتے ہیں تو فعول تا، فعول تما، فعول تم۔ تو یہ اس طرح سے آپ اس کے صیغے بنا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آخری دو صیغے بن جاتے ہیں وہ متکلم کے۔ تو اگر آپ کے فعالہ کے ساتھ جو ضمیر مرفوع متصل واحد متکلم کی ہوتی ہے وہ ہے تو اس کو آپ نے فعال تو بنا دیا۔ اگر فاعل تو بھی بنا سکتے ہیں، اگر فاعلہ وزن کے ساتھ کریں، اور اگر فاعولہ وزن کے ساتھ کریں تو فاعل تو بن جائے گا۔ اس طرح فاعلنا یا فعول نا۔ تو یہ بنیادی طور پر آپ نے ضمیر مرفوع متصل کو جوڑنا ہوتا ہے، تو یہ گردان بنتی چلی جاتی ہے۔ یہ تو سمجھنے کے لیے صرف چیزیں تھیں، وگرنہ پھر آپ ایک ترتیب سے جب شروع کر لیتے ہیں، دو چار گردانے کر لیتے ہیں، تو پھر یہ آپ کا حصہ بن جاتا ہے کہ آپ کی یادداشت کا۔ تو یہ اس کی ہم نے دوبارہ سے دکھایا گیا پوری گردان شکل میں کہ فعالہ وزن پہ فعالو، اس کے ساتھ واو لاگی، اس کے ساتھ جمع کی، پھر فعالت، فعالتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا۔ اس کے بعد آپ کے پاس آیت یہ ہے فاعلہ وزن پہ کریں اگر تو فاعلہ، پھر فاعلہ الف تثنیہ کا لگ گیا، فاعلو واو لگ گیا جمع کا، فاعلت یہ تثنیہ کی تے لگ گئی، فاعلتا بھی وہ تثنیہ کی الف لگا، فاعلنا نون نسبہ کا جمع لگ گیا، تو فاعل تا، فاعل تما، فاعل تم یہ مخاطب کی، فاعل تی، فاعل تما، فاعل تنا، فاعل تو، فاعل نا۔ اس طرح فعولا کے ساتھ کریں تو فعولا، فعولو، فعولت، فعولتا، فعولنا، فعولتا، فعولتما، فعولتم، فعولتی، فعولتما، فعولتنا، فعولنا، فعولتو، فعولتنا، فعولتنا، فعولتو، فعولنا۔ تو اس طرح آپ گردانیں بناتے چلے جاتے ہیں۔ صرف آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو وزن ہے، جس وزن کے کا آپ پاس کلمہ ہے، اس کلمے کے ساتھ اس کی جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے تو ایک ترتیب سے لگاتے ہیں تو گردان بن جاتی ہے۔ تو ماضی مجہول جو ہے نا یہ ماضی ہے، لیکن اس میں نسبت جو ہوتی ہے فعل کی زمانہ ماضی میں مفعول کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ انہوں نے بتایا یہ ہے کہ ماضی معروف کی جو فا کلمہ اس کو ضمہ دیتے ہیں، اور عین کلمہ کو کسرہ دیا جاتا ہے، اور لام کلمہ اپنی حالت میں ہی رہتا ہے۔ مثلا نصرہ سے نصیرہ، مثلا فعلہ سے فعلا، تو یہ شریبہ سے شریبہ۔ تو اس کی بھی گردان جو ہے نا وہ اسی طرح سے آپ نے لگانی ہے، ضمیر مرفوع متصل۔ تو یہ وزن جو ہے نا اس کا فعلا ہے، تو فعلا، فعلو،
فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ تو اس طرح ہم نے وزن تو پڑھ لیے، اس وزن کے لحاظ سے ہم نے گردانوں کی ایک پریکٹس بھی کی، لیکن آگے ہم کچھ کلمات جو اس وزن پہ آتے ہیں ان کی ہم گردانے کریں گے تو یہ چیزیں ہمیں بہتر سمجھ آ جائیں گی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔